بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین حبیبنا و حبیب رب العالمین خاتم الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابتہ الصدیقین الصادقین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد جامع مسجد بدر کے امام محترم علامہ سید کبیر گیلانی صاحب اور میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے علامہ مفتی ابو بکر صدیق صاحب، اس جامع مسجد کی انتظامیہ کے معزز اراکین، عہدیداران اور ذمہ داران، اور اس مجلس میں تشریف فرما میرے تمام دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں پڑھے لکھے لوگوں کا ماحول ہوگا۔ اس حسن ظن کی بنیاد پر میں آپ کے سامنے دین کی چند بنیادی باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آج ہمیں جو مسائل درپیش ہیں ان میں سلامتی کا اور نجات کا راستہ کیا ہے۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ دین میں کچھ ضروریات دین ہوتی ہیں۔ یہ لفظ ضرورت ہماری معاشی اصطلاح کے طور پر نہیں ہے جس کو حاجت کے معنی میں ہم لیتے ہیں، بلکہ یہ ہمارے علم الکلام کی ایک اصطلاح ہے، اور دین کے جو علوم ہیں ان میں علم الکلام وہ ہے جس کا تعلق ہمارے ایمانیات سے اور ہماری عبادات سے ہوتا ہے۔
لہذا ضروریات دین ان بنیادی ایمانیات، معتقدات، عبادات، حلال و حرام کے مسلمات کو کہا جاتا ہے کہ جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ان کی بابت جہالت کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ جیسے ہمارے قانون کی اصطلاح میں ہے کہ ignorance of law is no excuse، کہ قانون سے جہالت کوئی قابل قبول عذر نہیں ہے۔ مثلا آپ موٹر وے پر چل رہے ہیں اور آپ نے اوور اسپیڈنگ کی، سارجنٹ آیا اور آپ کا چالان کرنے لگا، اگر آپ کہیں کہ معاف کرنا مجھے اسپیڈ لمٹ کا پتہ نہیں تھا تو وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، کہ قانون کہتا ہے کہ جو بندہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر روڈ پہ آئے تو اسے ٹریفک کے رولز معلوم ہونے چاہیے، لہذا جو وائلیٹ کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ اسی طرح سے دین کی ضروریات ہیں۔ ہمارے ہاں جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، قاعدے میں ہوتا ہے ایمان مفصل، ایمان مجمل۔ ایمان مفصل کے معنی ان ڈیٹیل، اور ایمان مجمل کے معنی پریسائزلی، یعنی اگر آپ ایمانیات کو تفصیل سے جاننا چاہیں تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی اللہ کی ذات پر ایمان، اس کے وجود اور ہستی پر ایمان، اس کو انگریزی میں ایگزسٹنس آف گاڈ کہتے ہیں، اس کی احدیت اور یکتائی پر ایمان، جس کو وننس آف گاڈ کہتے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر ایمان، اس کے سارے فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اور اس بات پر ایمان کہ اس دنیا میں ہر ایک نے اپنی اپنی باری پر مرنا ہے اور پھر ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں۔ مجمل کے معنی کہ اگر مختصر ایمان کو ڈیفائن کریں تو آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات میں ہے، اور میں نے اس کے سارے احکام کو قبول کیا۔ اس بات کا میں زبان سے اقرار بھی کرتا ہوں اور دل سے تصدیق بھی کرتا ہوں۔ حقیقت ایمان دل سے تصدیق کرنا ہے اور زبان سے اقرار اس کی شرط ہے۔ مثال کے طور پر گونگا ہے، وہ زبان سے اقرار نہیں کر سکتا، دل سے تصدیق کرتا ہے تو وہ بھی مومن ہے۔ کیوں؟
کہ اقرار پر اسے قدرت نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دی جائے گی۔ مثلا وضو میں ہاتھوں کو دھونا فرض ہے، نہ دھلیں تو نماز نہیں ہوگی، طہارت نہیں ہوگی، لیکن کسی کے ہاتھ ہی نہیں ہیں تو اس سے ہاتھ دھونے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اب جب ہم نے کہہ دیا کہ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، تو پھر اس کے سارے احکام کو ایک پیکج کے طور پر ہم نے تسلیم کر لیا۔ اب کسی بھی اس کے قطعی حکم کا انکار کریں گے تو کفر لازم آئے گا۔ علماء نے بتایا کہ ایک تو یہ ایمان مجمل ہے جو میں نے بتایا، ایک یہ کہ الایمان بالرسول وبما جاء بہ الرسول، ایک سینٹنس میں اگر کوئی ڈیفائن کرنا چاہیں، رسول پر ایمان اور جو کچھ رسول لے کر آئے ان سب پر ایمان۔ اب یہ پورے دین کو شامل ہو گیا۔ پھر عقائد کے ساتھ ساتھ عبادات ہیں۔ عبادات میں نماز کا آپ کو پتہ ہے، زکوٰۃ کو آپ کو پتہ ہے، روزے کا آپ کو پتہ ہے، حج کا آپ کو پتہ ہے، ان تمام چیزوں کا آپ جانتے ہیں۔ یہ جو نماز کی رکعات ہیں یہ تواتر عملی سے ثابت ہے کہ ڈے ون سے اللہ کے رسول نے عمل کیا، صحابہ نے آپ کی دیکھا دیکھی عمل کیا، اور بغیر کسی انقطاع یا گیپ کے تب سے آج تک قطعیت کے ساتھ ہر مسلمان کو نماز کے اوقات بھی معلوم، نماز کی رکعات بھی معلوم، نماز کا طریقہ بھی معلوم۔ یہ ضروریات دین کہلاتے ہیں، ان کی تفصیلات بھی ہیں۔ نماز کے اندر تفصیلات ہیں، حلال و حرام کے احکام میں تفصیلات ہیں، ان سب کو ماننا اور جاننا ضروری ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، رجل شبعان علی اریکتہ، ایک شخص مست ہو کر پیٹ بھرا اپنی مسند پر بیٹھا ہوگا، ویقول، اور کہے گا، ما احل اللہ فی کتابہ فاحلوا وما حرم اللہ فی کتابہ فحرموا، اللہ نے جس چیز کو اپنی کتاب میں قرآن میں حلال کہا ہے اسے حلال جانو، اور جسے حرام کہا ہے اسے حرام مانو، فنش۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اٹ ڈزنٹ فنش، اس سے بات ختم نہیں ہوتی۔ انی احرم الحمار الاہلی وذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیور، میں حرام ڈکلیئر کرتا ہوں سامنے کے دانتوں سے شکار کرنے والے درندوں کو، کتا ہے، بلی ہے، چیتا ہے، شیر ہے، بھیڑیا ہے، جو بھی ہے، پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کو میں حرام ڈکلیئر کرتا ہوں۔
وہ کہتے ہیں کہ بس کتاب کافی ہے. ہم کہتے ہیں کہ کتاب نے ہی اللہ کے رسول کو اتھارٹی دی ہے کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. قرآن نے نہیں کہا کہ اس کے علاوہ حرام کا چیپٹر کلوز. نہیں، نبی کی شان یہ ہے کہ وہ پاک چیزوں کو حلال ڈکلیئر کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام ڈکلیئر کرتے ہیں. اس لیے نبی کی اتھارٹی پر لوگوں نے سوال اس لیے اٹھائے تاکہ دین من پسند ہو جائے. کوئی بات پسند آئے تو ٹھیک ہے، پسند نہ آئے تو ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے جو کسی بات کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے. تو میں کہتا ہوں اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. جنہوں نے کفر کیا وہ نصارہ تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے. یعنی انہوں نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کر دیا تو اللہ نے اسے کفر فرمایا. اللہ نے اسے کفر فرمایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمات کا جو انکار کرے قرآن بتاتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہے گا. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے. تو پھر جب تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ایک وقت تھا کہ وہ نہیں تھے، پھر پیدا ہوئے، لیکن اللہ کی ذات پر تو ایسا وقت نہیں آیا. کیوں؟ کہ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. اس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے. اس کے سوا کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہے. کان اللہ ولم یکن شیئا. جب اس کارخانہ قدرت میں کچھ بھی نہ تھا تو اللہ تب بھی تھا. کچھ بھی نہ رہے تو اللہ تب بھی ہوگا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ابدی ہے، ازلی ہے. اسے ہمارے عقائد کی زبان میں واجب الوجود کہتے ہیں. اس کے لیے دنیا کی کسی زبان میں کوئی ایسی جامع ٹرمینالوجی نہیں ہے جو اس کو تعبیر کر سکے. سمجھنے کے لیے کہتے ہیں سیلف ایگزسٹنگ، ایٹرنل، انفینٹ، لیکن کوئی جامع لفظ نہیں ہے. تو اس لیے جو ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا. ایک بات اور سمجھ لیں کہ اسلام میں تجزی نہیں ہے. اسلام ٹکڑوں میں نہیں ہے، بائی پارٹ نہیں ہے.
اسلام ایک ٹوٹیلٹی کا نام ہے، اسلام ایک کلیت کا نام ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ یہ بات اچھی ہے تو مان لیتا ہوں، یہ اچھی نہیں ہے تو نہیں مانتا۔ مسلمان ہونے کے لیے تمام ضروریات دین کا ماننا فرض عین ہے، اور کافر ہونے کے لیے ایک بات کا انکار بھی کافی ہے، یہ یاد رکھنا۔ اگر کوئی ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا یہ فلاں بات تو مانتا ہے، فلاں تو مانتا ہے، فلاں تو مانتا ہے، نہیں، ہر بات کو ماننا پڑے گا۔ اگر کوئی کہے میں سب مانتا ہوں مگر تقدیر کو نہیں مانتا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ اگر کوئی کہے میں سب مانتا ہوں لیکن قیامت کو نہیں مانتا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ میں سب مانتا ہوں لیکن رسالت کو نہیں مانتا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ اس لیے نبوت و رسالت بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ ہمارے لیے ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، ہر رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جن کے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیے ان پر نام بنام ایمان لانا ضروری ہے، جن کے نام بیان نہیں کیے ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ نے مختلف زمانوں میں اپنے جس برگزیدہ بندے کو نبی یا رسول بنا کر بھیجا، ہم انہیں جانے یا نہ جانے ہم ان تمام کی رسالت و نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ کچھ لوگ نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی مسلمان ہے یا سنی ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر گمراہ کرتے ہیں۔ اہل سنت اسلام کی ضد نہیں ہے، اہل سنت اسلام کا مقابل نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت یہ حدیث سے مستفاد ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب مسلمان میں فرقے پیدا ہو جائیں گے تو جو فرقہ ناجیہ نجات یافتہ ہوگا وہ کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں، جو اس راستے پر چلے جس پر میں چلا ہوں اور جس پر میرے صحابہ چلے ہیں۔ تو جس پر میرے آقا چلے وہ سنت، اور میرے آقا کے صحابہ چلے وہ جماعت۔ اور اس حدیث کا ترجمہ ہے اہل السنہ والجماعہ یا اہل سنت و جماعت۔ لہذا اہل سنت و جماعت اسلام کی ضد نہیں، اسلام کے پیرالل نہیں، اسلام کے مقابل نہیں، یہ اسلام کی صحیح انٹرپریٹیشن یا اسلام کی صحیح تعبیر ہے، اسلام کی صحیح تشریح ہے۔ اس لیے کہ جب کسی چیز کی تشریحات ایک سے زائد ہو جائیں تو پھر صحیح تشریح کا تعین کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتبعوا السواد الاعظم، کہ جو بڑی جماعت ہے اس کو فالو کرو۔ فَإِنَّ الذِّئْبَ يَأْكُلُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ أَوِ النَّاهِيَةَ، کہ
ریوڑ کے ساتھ ساتھ جو بکری چلے تو گلےبان نگرانی کرتا ہے، جو بکری ریوڑ سے کٹ جائے تو بھیڑیا شکار کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ جو بھیڑیا ریوڑ سے جو بھیڑ یا بکری ریوڑ سے سائیڈ لائن ہو جائے یا دور چلی جائے تو بھیڑیا اسے شکار کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ کو مین اسٹریم میں رہنا چاہیے۔ آپ نے اینیمل پلینٹ دیکھا ہوگا، گینڈے کتنے پاورفل ہوتے ہیں، ان کے نشانے پہ آئے تو شیر کو سینگوں سے اٹھا کر دور پھینک دیں، لیکن شیر اسکیم بناتے ہیں اور کسی ایک کو ریوڑ سے کاٹتے ہیں اور پھر اس پر جھپٹ پڑتے ہیں۔ ہاتھی کو بھی دیکھا ہوگا، بڑے بڑے گینڈے کو بھی دیکھا ہوگا۔ تو مین اسٹریم کا نام کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ جس طرح اسلام کی ضروریات ہیں، جو ان میں سے کسی کو نہ مانے وہ اسلام سے خارج ہے۔ مثلا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ہمارا ایمان ہے، مگر مجرد ایمان نہیں ہے، یہ ایمان اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ آپ کو خاتم النبیین مانا جائے۔ لہذا کوئی یہ کہے کہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں مگر خاتم النبیین نہیں مانتا، تو وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ آپ کو خاتم النبیین ماننا ضروریات دین میں سے ہے، ضروریات دین میں سے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں خاتم النبیین تو مانتا ہوں لیکن آپ کے بعد نبی آ سکتا ہے، اس پر آپ کی مہر ہوگی، آپ کا ذیلی نبی ہوگا، امتی نبی ہوگا، نہیں۔ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین، خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین۔ جب آخر النبیین مانیں گے تو پھر اس کے بعد کسی نبی کا اصلی ہو، ذلی ہو، بروزی ہو، ڈپلیکیٹ ہو، کوئی بھی ہو، تو جو ایسے شخص پر ایمان لائے یا ایسا دعویٰ کرنے والے کو مجدد مانے یا ایسا دعویٰ کرنے والے کو محض مسلمان مانے، وہ بھی دین سے خارج ہو جائے گا۔ اسی علماء نے کہا کہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اور کوئی اٹھ کر کہے کہ تم نبی ہو تو معجزہ پیش کرو، وہ بھی فارغ ہو جائے گا، وہ بھی، کیونکہ جھوٹے مدعی نبوت سے معجزے کا مطالبہ تو وہ کرے گا جو میرے آقا کے بعد نبی کے آنے کو ممکن مانتا ہو، اور جو میرے آقا کے بعد نبی کے آنے کو ناممکن مانتا ہو اور اس کے سامنے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ چھوٹتی کہے گا کہ تم مرتد ہو اور کافر ہو، دوسری کوئی گنجائش اس میں نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ لیکن مسلک کے اندر رہتے ہوئے بہت سی چیزوں کی جو ضروریات مسلک کا انکار کرے گا وہ مسلک سے خارج ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جمہوری امت کا ایمان ہے کہ حضور حالت بیداری میں اپنے جسم انور کے ساتھ
معراج پر تشریف لے گئے۔ اب اگر کوئی کہے کہ معراج کو تو مانتا ہوں لیکن یہ خواب میں تھا، عالم بیداری میں نہیں تھا، تو وہ اہل سنت و جماعت میں سے نہیں ہے۔ سر سید احمد خان نے کہا کہ اس نے معراج کی ساری روایتیں بیان کی، پھر وہ کہتا ہے کہ قانون فطرت اٹل ہے۔ قانون فطرت کہتے ہیں لا آف نیچر۔ اگر حدیث صحیح بھی ہو اور وہ جرح و تعدیل کے معیار پر پوری بھی اترتی ہو لیکن قانون فطرت کے خلاف ہو، تو ہم کہیں گے کہ صحابی کو معاذ اللہ سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ لا آف نیچر کیا اس کے نزدیک کہ کوئی جسم فضا میں اڑ نہیں سکتا۔ یہ جو ہمارے راکٹ یا جہاز اڑتے ہیں یہ تو آلات کی مدد سے ہیں، لہذا نبی تو گئے نا فضاؤں میں، پھر ماورائے سماوات گئے، تو اس نے کہا کہ یہ قانون فطرت کے خلاف ہے، لہذا اسے رد کر دیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ قانون فطرت کا بنانے والا کون ہے؟ بولو، فاطر ہے، پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، اللہ ہے۔ قانون فطرت عالم اسباب میں حاکم ہے لیکن پیدا کرنے والے پر حاکم نہیں ہے۔ پیدا کرنے والا اس کا پابند نہیں ہے، لہذا جو ایسا عقیدہ رکھے وہ مسلک اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھائے جانے کو نہ مانے تو وہ مسلک اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ یہ میں نے بحث اس لیے آپ کے سامنے چھیڑی کہ آج کل اہل سنت کو مبتلا کر دیا گیا ہے۔ اہل سنت ایسا پیارا مذہب ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی شان بیان کریں تو ہم خوش، اہل بیت اطہار کی شان بیان کریں تو ہم خوش، امہات المومنین کی شان بیان کریں تو ہم خوش، صحابہ کرام کی شان بیان کریں تو ہم خوش، اولیاء کرام کی شان بیان کریں تو ہم خوش۔ اہل سنت تو پیارا مذہب ہے، لیکن شان بیان کرنے میں حدود شرع کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شان بیان کرنے میں شریعت کی مسلمہ مقررہ حدوں سے تجاوز کرنے کی اجازت، جو کرے گا تو مسلک سے خارج ہے۔ یہ ضابطہ حضور نے اپنے بارے میں بھی بیان فرمایا کہ لا تأطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، کہ جیسے نصارہ نے، عیسائیوں نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی شان بیان کرنے میں
حد سے تجاوز کیا اور اسے بندگی کے مقام سے نکال کر الوہیت کے مقام میں داخل کر دیا تو اسلام سے وہ خارج ہو گئے. سمجھ میں آیا کہ میری ذات کے بارے میں بھی اس طرح کے مبالغے کی اجازت نہیں ہوگی. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. نہ ہم شان رسالت کا الوہیت سے تقابل کریں گے، نہ شان رسالت کو الوہیت سے بڑھائیں گے، اور الوہیت کے بعد جتنی عظمت شان کو بیان کریں گے وہ آپ کے لیے کم ہے. شاید کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ اس نے شان مصطفیٰ کو بیان کرنے کا حق ادا کر دیا. اسی طرح سے ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف انبیاء معصوم ہیں، نبی کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. محفوظ ہے، اللہ حفاظت فرماتا ہے، لیکن معصوم نہیں ہے. معصوم یا تو فرشتے ہیں اور یا انبیاء ہیں، غیر نبی معصوم نہیں ہے. تو جو غیر نبی کو معصوم مانے گا تو وہ پھر مسلک سے خارج ہو گئی. ملائکہ پر انبیاء کی شان اس لیے بڑی ہے کہ ملائکہ میں اللہ نے گناہ کا مادہ پیدا ہی نہیں فرمایا. لہذا لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں، ان میں معصیت کی استعداد ہی نہیں ہے. نبی چونکہ بشر ہیں، نبی میں معصیت کی استعداد ہے، اس کے ہوتے ہوئے نبی سے گناہ کا صادر نہ ہونا یہ نبی کے مقام کو فرشتوں سے بلند کر دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیوں کہ نبی سے گناہ کے صدور کو امکان کو مانا جائے تو وحی ربانی مشتبہ ہو جائے گی. اس لیے نبی کا نطق بھی معصوم ہے. وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحى، کہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ وہی بات کرتے ہیں کہ جس کی ان کو وحی کی جاتی ہے. تو نطق بھی معصوم ہے، فعل بھی معصوم ہے، احوال بھی معصوم ہیں، عصمت ہی عصمت ہے. اس لیے اس کے بعد اہل بیت اطہار کی بڑی شان ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن معصوم نہیں ہے، محفوظ ہیں. غیر معصوم سے خطا کا صادر ہونا لازم نہیں ہے، ممکن ہے. ہر ممکن کا وجود میں آنا لازمی نہیں ہے. اس لیے جو ہمارا طے شدہ لائن ہے عقائد کی، اس سے انحراف کی اجازت نہیں ہوگی، اور اس سے انحراف کر کے اہل سنت کو تقسیم در تقسیم کی اجازت نہیں ہوگی. اس کے بعد سب کی شان بیان کریں، صحابہ کی بھی بیان کریں،
جس طرح انبیاء میں درجہ بندی ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جماعت انبیاء ہے، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، سپریمیسی۔ یہ نہیں کہا کہ بعض کا مرتبہ ہم نے گھٹیا رکھا ہے، یہ نہیں، سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ منہم من کلم اللہ، بعض کو اللہ نے اپنی ذات سے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، عیسیٰ ابن مریم کو کئی معجزے عطا کیے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو درجوں بلندی عطا کی۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں بعض سے مراد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو جن کے مرتبے کی کوئی حد تھی وہ بیان کر دی، اور جن کا مراتب بے حد و بے حساب ہیں ان کی اللہ نے حد بندی نہیں فرمائی۔ گویا اللہ نے اپنے حبیب کو اتنی عظمتیں عطا کی ہیں کہ آج تک کوئی ایسا پیمانہ ایجاد ہی نہیں ہوا جو آپ کی عظمتوں کی حدوں کو بیان کر سکے۔ اس لیے غالب نے بھی کہا تھا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ میں غالب کہتے ہیں کہ میں جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، لیکن بس ہو گئی، اب میں نے اپنے آقا کی ثنا کو رب پر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہی آپ کے کمال مرتبے کو جانتا ہے۔ تو صفت پوچھو محمد سے خدا کی، خدا سے پوچھئے شان محمد۔ اس لیے حسان بن ثابت نے کہا تھا رضی اللہ عنہ، خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ کو ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا گیا ہے، گویا پیدا کرنے والے نے آپ سے پوچھا ہو کہ پیارے آپ کو کیسے بنایا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تو حسان بن ثابت کا مقام تھا، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ جب پیدا کرنے والے نے محبوب بنانا تھا تو پھر محبوب اپنی مرضی کا بنانا تھا، اور اس کی مرضی کو وہی جانتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اسی طرح صحابہ میں بھی درجہ بندی ہے، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جنہوں نے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا، جنہوں نے ہجرت کی، اس کی ڈیٹیل ہے لیکن ٹائم نہیں ہے، جو بدر میں شریک ہوئے، جو احد میں شریک ہوئے، جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے، تو اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، یہ رضیہ جو ہے پاسٹ ٹینس ہے، اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں خوش ہوتا ہوں، راضی ہوتا ہوں، فرمایا کہ I am already pleased، میں خوش ہو چکا ہوں ان مومنوں سے جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ تو بتاؤ کہ جس کو اللہ سند دے اپنی رضا کی، پلیئر کی،
اور اس سند کو کوئی چیلنج کرے تو اعتراض کس پر ہوگا؟ سند دینے والی ہستی پر ہوگا نا۔ پھر جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے پھر اس کے بعد ایمان لائے، اور وہ ایک سنگ میل تھا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، بعد میں جنہوں نے مال خرچ کیا اور جہاد کیا پہلوں کا مرتبہ ان سے بڑا ہے۔ لیکن کوئی بغلے نہ بجائے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے، کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ انتشار کہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ صحابہ کی شان بیان کرو، اہل بیت کی بیان کرو، لیکن یہ کہاں سے آیا کہ اہل بیت کی شان بیان ہو ہی نہیں سکتی تا وقتے کہ کسی صحابی کی تنقیص کی جائے؟ یہ قبول نہیں ہے، یہ مسلک اہل سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے اس بنیاد پر جو تقسیم کی جا رہی ہے یہ کسی درجے میں قابل قبول نہیں ہے۔ اپنے اپنے مقام پر سب کی تعریف کرو، مدح کرو، ستائش کرو، لیکن اہل سنت کو تقسیم کرنا چاہو گے تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ صحابہ کے بارے میں کف لسان کرو گے۔ ان بنیادی اصولوں کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور چونکہ یہ موضوع بڑا ڈیٹیل ہے، اس کی تفصیلات ہیں، اور اب وقت نہیں ہے اور مجھے آگے بھی جانا ہے، تو انشاءاللہ تعالی کبھی زندگی رہی تو آپ سے تفصیلی بات ہوگی۔ لیکن آپ کو میرا سبق یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں کہ جو اللہ کے رسول کی بھی شان بیان کریں، اہل بیت اطہار کی بھی شان بیان کریں، امہات المومنین کی بھی شان بیان کریں، صحابہ کی بھی شان بیان کریں، اولیاء کی بھی شان بیان کریں، لیکن کسی کی ذات کا نقص اور عیب بیان نہ کریں۔ اللہ مجھے اور آپ اس کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔